بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسولہ الامین الکریم وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، چند روز قبل ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں ہاف ایئرلی ایگزام یعنی ششماہی امتحان کا سلسلہ چالو ہوا تھا، جس میں طلبہ دارالعلوم دیوبند سے رد رضا خانیت کے عنوان سے ایک پرچہ حل کرنے کو کہا گیا تھا۔ لیکن اسی بیچ دارالعلوم کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اور دارالعلوم کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے بادل نخستہ دینی علمی درسگاہ میں داخلے کے لیے سال کے بیچ میں بریلی کا ایک طالب علم داخلہ لینے پہنچ گیا۔ علماء اہل سنت چونکہ احقاق حق و ابطال باطل کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، دارالعلوم کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے بریلی کے اس طالب علم سے کہا گیا کہ داخلے کی کارروائی سے پہلے آپ کو دارالعلوم کے شعبہ مناظرہ کے ایک پرچے کو حل کرنا ہے۔ بریلی کا طالب علم جن کا نام شہزاد عالم مصباحی ہے، انہوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً پرچہ حل کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ جب طالب علم نے پرچہ حل کیا تو ہم نے ہمارے اساتذہ و مشائخ دارالعلوم سے درخواست کی کہ حضرت والا یہ پرچہ ہم جیسے شاگردوں کو ہی حل کرنے دیا جائے، اور اس پرچے کو جن صاحب نے حل کیا ہے اس کو چیک کرنے کی، پاس اور فیل کرنے کی ہم اساتذہ دارالعلوم دیوبند سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری درخواست ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس پرچے کو چیک کریں۔ چنانچہ حضرات اساتذہ دارالعلوم دیوبند نے بخوشی درخواست کو قبول فرمایا۔ واقعہ یہ کہ جب ہم نے بریلی کے طالب علم کا پرچہ چیک کیا تو بریلی کا طالب علم دارالعلوم کے چپراسی بننے کے لائق بھی نہ نکلا اور فیل ہو گیا، کیونکہ دارالعلوم کے جو چپراسی اور دارالعلوم کے پاس جو سبزی فروش ہوتے ہیں وہ خود اتنے باصلاحیت اور لیاقت مند ہوتے ہیں کہ اس جیسا پرچہ حل کرنا جیسا کہ آن جناب نے کیا ہے، اگر وہ بھی اس پرچے کو چیک کریں تو آن جناب کو فیل کر دیں۔ یوں اس عظیم دینی درسگاہ میں داخلے کی چاہت شہزاد عالم مصباحی کی ہباء منصورہ ہو گئی۔ سامعین کرام، اب ہم آپ کی توجہ بریلی کے طالب علم کے جواب کی جانب مبذول کراتے ہیں۔ چنانچہ جو دارالعلوم کا پرچہ تھا جس میں سوالات موجود تھے، اس پرچے کے اندر جو سوالات ہیں پہلے ہم ان کو آپ کے سامنے نقل کر دیتے ہیں۔ پہلے سوال نقل کریں گے، پھر مختصراً بریلی طالب علم نے جو اس پر جوابات دیے ہیں اس کو بھی مختصر نقل کر کے پھر اپنی بات کی طرف آگے بڑھیں گے۔ چنانچہ رد رضا خانیت کے نام سے جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ مولوی احمد رضا خان صاحب کی تکفیری مہم کی مفصل تاریخ بوضاحت تحریر کریں۔ اب اس سوال کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ احمد رضا نے جو گل کھلائے ہیں اور جو تفرقہ بازی کی ہے اور جو امت میں پھوٹ ڈالی ہے اور امت کے اندر فرقہ بنایا ہے اس کی رودات بیان کی جاتی، لیکن جناب نے ایک الگ ہی مسئلہ چھیڑ دیا۔ اس کے جواب میں بریلی کے طالب علم شہزاد مصباحی صاحب نے جواب دیا کہ مولوی احمد رضا خان صاحب کو یہ جو جواب تھا، یہ مولوی احمد رضا خان صاحب کو یہ جواب ایسا تھا کہ مولوی احمد رضا خان صاحب کو قبر میں بھی اس جواب سے دقت ہوگی، کیونکہ ان کا جو جواب تھا شہزاد عالم مصباحی صاحب کا وہ یہ تھا کہ یہ تکفیری مہم علماء دیوبند کی عبارات کی وجہ سے شروع ہوئی
تحذیر الناس کی وجہ سے شروع ہوئی، براہین قاطعہ کی وجہ سے شروع ہوئی، اور حفظ الایمان کی وجہ سے شروع ہوئی، اور وہ جو فتویٰ جو ان کا خود ساختہ فتویٰ ہے، جو انہوں نے خود موضوع اور گڑھ لیا ہے، اس فتوے کے اوپر جس پر یہ ہمیشہ آج تک واویلا مچاتے ہیں اور آج تک وہ فتویٰ پیش کرنے سے قاصر ہیں، اور پوری ذریت بریلویت آج تک اس فتوے کو پیش نہیں کر پائی ہے، یہ ان تینوں چیزوں کی وجہ سے، ان چاروں عبارتوں کی وجہ سے احمد رضا خان نے تکفیری مہم شروع کی۔ یہ جواب شہزاد صاحب مصباحی کا تھا۔ حالانکہ یہ جواب ایسا جواب ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بھی قبر میں تکلیف محسوس کر رہے ہوں گے کہ میرے شاگرد نے، میرے طالب علم نے یہ کیا جواب دے دیا۔ اب ہم اس جواب پر اپنی تنقیح کرتے ہیں اور کچھ سوال بھی کریں گے۔ ہماری تنقیح اور سوال یہ ہے کہ عبدالباری فرنگی محلی کو ان عبارات میں تکفیر نظر نہ آئی، پیر کرم شاہ الازہری کو اس میں تکفیر نظر نہ آئی، لیکن نظر آئی تو کس کو آئی؟ خان صاحب کو نظر آئی، بریلی کے احمد رضا صاحب کو نظر آئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ احمد رضا خان صاحب کو بھی تکفیر نظر نہ آئی، کیونکہ اگر احمد رضا خان صاحب کو تکفیر نظر آتی تو عبدالباری فرنگی محلی کو کافر کہتے، لیکن مر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن عبدالباری فرنگی محلی کو کافر نہیں کہا، اور انہوں نے جس عبارت کو صحیح سمجھا وہ اس عبارت کو صحیح سمجھتے رہے۔ لیکن ہوا یہ کہ بازی پلٹ گئی کہ جن لوگوں کو اپنی تکفیری مہم کے بقول آ جناب کے احمد رضا خان صاحب نے شروعات کری اور جس عبارت کی وجہ سے ان اکابر ارباب پر کفر کا فتویٰ لگایا، وہ گھوم پھر کر احمد رضا خان صاحب کے گلے کے اندر توق بن کر لٹک گیا، اس لیے کہ جب انہوں نے عبدالباری فرنگی محلی کو کافر نہیں کہا تو من شک فی کفری وعدہ بھی فقط کفر میں ڈوب کر تو خود مولوی احمد رضا کافر ہو گئے، اس لیے کہ جن عبارت کی وجہ سے بقول آپ کی یہ تکفیری مہم شروع ہوئی تھی، اس عبارت میں احمد رضا صاحب کا فتویٰ یہ تھا کہ من شک فی کفری وعدہ بھی فقط کفر، لیکن اس کے باوجود، اس فتوے کے باوجود، اس اصول کے باوجود اور اس اصول کو تحریر کرنے کے باوجود عبدالباری فرنگی محلی کو کافر نہ کہنا، تو اس تکفیری مہم کی شروعات میں معلوم یہ ہوا کہ اس تکفیری مہم کی جو شروعات، جس کو آپ شروعات کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں، آج جناب جس کو شروعات کہہ رہے ہیں، یہ تکفیری مہم خود خان صاحب کے گلے کی ہڈی بن گئی اور یہ گردن میں جا کر ان کے جکڑ گئی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس تکفیری مہم کی شروعات اس وقت ہوئی جب احمد رضا خان صاحب نے خود اپنے آپ کو ہی کافر کہہ ڈالا اور اپنے اصول من شک فی کفری وعدہ بھی فقط کفر کے اندر ڈوب گئے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ مسئلہ تکفیر عبارات کا نہیں تھا، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان عبارت کے اندر کفر ہے، کیونکہ اس کے اندر کفر تو ہے ہی نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ احمد رضا صاحب کو ان بزرگوں سے دقت تھی، ان بزرگوں کی موجودگی میں احمد رضا صاحب کی کوئی وقات اور کوئی حیثیت نہ تھی، جس کے نتیجے میں احمد رضا نے اپنا ذاتی مفاد، اپنا ذاتی فائدہ، اپنی ہوس پرستی اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس تکفیری مہم کا آغاز کیا، تاکہ ان بزرگوں کی موجودگی میں تو میری تو خود کوئی شناخت باقی نہیں رہے گی، تو بہتر یہ ہے کہ میں ان کو کافر کہہ کر انہی کے ذریعے سے اپنا ذاتی مفاد اور اپنی خود ایک شناخت بناؤں، ورنہ احمد رضا کا حال یہ تھا کہ اس کو تو کوئی ایک عام آدمی اور ایک عام عالم بھی نہیں جانتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ جو دلیل پیش کی ہے بریلی کے طالب علم شہزاد صاحب یہ کہیں کہ یہ تو جھوٹ ہے، اعلیٰ حضرت ایسے نہ تھے، تو لیجئے بھائی صاحب، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ہم آپ ہی کے گھر کی کتاب سے حوالہ جات ہم پیش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ میرے سامنے یہ کتاب ہے، عمیر محمود صدیقی نام ہے ان کا، کتاب کا نام ہے کافر کون، صفحہ نمبر 30 ہے۔ کہتے ہیں کہ لہذا جب کسی کے ساتھ نئے یا پرانے حساب کو چکانا مطلوب ہوتا ہے یا کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے تو ان کی بارگاہ سے کفر و ضلالت کے فتاویٰ توپ کے گولوں کی طرح گنگ گرج کے ساتھ جاری کیے جاتے ہیں، تاکہ متاثرہ فرد یا جماعت
ان کے در پر اپنی جبین نیاز خم کر کے ان کے دست جہالت پر دوبارہ کلمہ پڑھ کر اثر نو اسلام کے دائرے میں ان کی اجازت اور نظر عنایت سے داخل ہو سکے۔ یہ آپ کے علماء کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ان کے توپ کے گولوں کی طرح گن گرج کے ساتھ ان کے کفر کے فتوے، ضلالت کے فتوے جو ہے اپنے ہی علماء کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اہل سنت کے مالی وسائل کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ان کے ہاتھ آ جائے تو ہر سطح پر ہر قسم کا کام کرنا اور افراد کا تیار کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں، مگر چند متعصب اور مردم بیزار علماء نامی جہلا نے، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، مردم بیزار علماء نامی جہلا نے کئی سنی اہل ثروت اور صاحب خیر افراد کو مسلک پرستی کے نام پر اپنے پیچھے لگا رکھا ہے، جن سے وہ حج اور عمرے کے ٹکٹ سمیت دوسرے کئی ذاتی و خاندانی معاملات و مسائل کے لیے مال بٹورتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی کوئی شخص آگے بڑھ کر کام شروع کرتا ہے اور لوگوں کی توجہ اس کی محنت اور کام کی وجہ سے اس کی طرف مبذول ہونا شروع ہوتی ہے، یہ ظالم اس کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اور اہل ثروت کا دھیان و میلان اس سے پھیرنے کے لیے اس پر گمراہی اور کفر کا فتویٰ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ آپ کے ہی عالم ہیں، آپ ہی کے مسلک کی جو ہے بخیہ ادھیڑ رہے ہیں اور آپ ہی کے مسلک کے متعلق یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کا تو مشغلہ ہی ہے، تو آپ کی تکفیری مہم جو جواب آپ دے رہے ہیں وہ اور یہ جو یہ لکھ رہے ہیں اس میں تو بڑا تضاد ہے۔ آگے صفحہ نمبر 55 پر یہ لکھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس میں کسی مسلمان کو اسلام سے خارج قرار دینے کو اپنی فتح اور قابل فخر بات سمجھا جاتا ہے۔ یہی حال تھا علماء دیوبند کا کہ وہ زندگی بھر اپنے اسلام کی دہائی دیتے رہتے تھے۔ ہماری عبارت کا یہ مطلب نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا، لیکن اس ظالم مولوی احمد رضا نے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ظالم میں نہیں کہہ رہا، یہ ظالم آپ کے ہی عالم یہ عمر صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جس میں کسی مسلمان کو اسلام سے خارج قرار دینے کو اپنی فتح اور قابل فخر بات سمجھا جاتا ہے، کوئی شخص کتنا ہی اپنے اسلام کا اظہار کیوں نہ کر لے، جب کسی کو اسلام کے دائرے سے باہر کرنے کا ارادہ کر لیا جائے تو قلب و ذہن کی تمام تر قوتیں اس میں وجوہ کفر تلاش کرنے میں صرف کر دی جاتی ہیں، اور علماء امت کی سیرت کے برعکس اگر اس میں 99 وجوہ ایمان کی اور ایک وجہ ضعیف بھی کفر کی پائی جائے تو اس ضعیف وجہ کفر کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو آج جناب کا یہ حال ہے، آپ کے مسلک کے اندر یہ حال ہے، تو تکفیری مہم تو یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اس وقت بڑے بڑے مدارس تھے، بڑی بڑی درسگاہیں تھیں، لیکن خان صاحب بریلوی کی طرح کسی نے تکفیری مہم کا آغاز نہیں کیا، کوئی ایسا تکفیری فتویٰ لے کر نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ خان صاحب کا مقصد اپنا ذاتی نفع، ذاتی مفاد، ذاتی عزت تھی، اکابر سے حسد، جلن، بغض و عناد تھا، اور امت میں تفرقہ ڈالنے کا عظیم مقصد تھا، جس کے پیچھے یہ پورا کام لگا ہوا تھا ان کا، یہ امت کے اندر فرقہ بنانا اور امت کے اندر تفرقہ ڈالنا۔ یہ جو اکابر کی جو عبارت تھی، جن کو آج جناب یہ کریں، یہ تو ایک ذاتی مفاد اور دولت و جاہ کے لیے ایک بہانہ تھا بس۔ تیسری بات، اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے، ہمارا سبیل تنزل آپ کی بات مان بھی لیں، تو بھی آپ کا یہ جواب جھوٹ اور فراڈ اور تقیہ پر مشتمل ہے، کیونکہ احمد رضا نے اپنی اس تکفیری مہم کا آغاز تو اکابر سے پہلے بلکہ ائمہ اربعہ سے پہلے مقدس شخصیات کے ذریعے ہی کر دیا تھا۔ آپ کے علم میں نہ ہو تو ہم آپ کے علم میں لا دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر کر کے احمد رضا نے اپنی تکفیری مہم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ کے متعلق بھی گستاخیاں کر کے، ان کے متعلق نازیبہ جملے کہہ کر تکفیری مہم کا آغاز کر دیا تھا انہوں نے۔ اس لیے آپ نے یہ جو جواب دیا، یہ جواب ناقابل قبول ہے، اور اس سوال کے جواب میں ہم آپ کو 0 نمبر دیتے ہیں، اور بھی مزید تفصیل ہے اس پر، پھر جب کبھی موقع لگے گا اور جب بریلی کے طالب علم کا فیل ہونے کے بعد دوبارہ اعادہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس وقت اس پر اچھی خاصی گفتگو کر لیں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو جواب تھا کہ تکفیری مہم کا آغاز یہاں وہاں سے ہوا، یہ صرف آئیں بائیں شائیں تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال نمبر 2 جو تھا اس میں یہ تھا
دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ تھا، دارالعلوم دیوبند کا جو پرچہ تھا، اس دارالعلوم دیوبند کے پرچے کے اندر دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ امت میں جو بدعات پھیلتی ہیں اس کے متعدد اسباب و محرکات ہیں، ان میں سے 5 اسباب و محرکات جو محاضرے میں مذکور ہوں ان کو تحریر کریں، اور اس سلسلے میں علماء حقانی کی کیا ذمہ داری ہے اس کو بھی تحریر کریں۔ یہ سوال تھا دارالعلوم کا۔ اب اس کا جواب کیا دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ امت میں پہلی بدعت قاسم نانوتوی نے پھیلائی، اور وہ ہے خاتم النبیین کا معنی گڑنا، اور اس معنی کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی نے پروف اور دلیل بنا کر دعوی نبوت کر دیا۔ یہ جناب کا جواب ہے۔ اب ہم اس پر جناب سے یہ سوال کرتے ہیں بریلوی کے طالب علم سے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جیسے ہی سوال پڑھا آپ سٹ پٹا گئے، کیونکہ بدعت اور کفر میں آپ کو فرق نہیں پتا ہے۔ جناب اگر حضرت نانوتوی کے بیان کردہ خاتم النبیین کے معنی بدعت کی قبیل سے ہے تو بدعت پر کفر کا فتویٰ نہیں بلکہ حدیث کے روح سے گمراہی کا فتویٰ لگتا ہے۔ اب یا تو مولوی احمد رضا خان صاحب کو حدیث کا علم نہیں تھا، یا پھر آپ کو یا احمد رضا کو کفر و بدعت کا فرق پتہ نہیں تھا۔ یہ فیصلہ سامعین کریں گے اور آپ کریں گے۔ اس سے آپ کو یعنی سامعین کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ بریلی کے طالب علم شہزاد مصباحی صاحب کے پہلے سوالوں کا جواب خود بریلوی طالب علم ہی سے غلط ہو گیا۔ یعنی بریلوی طالب علم نے خود کو اپنے آپ کو ایگزام پیپر میں فیل ثابت کر دیا۔ وہ اس طرح کی اگر تکفیری مہم آپ کے بقول تحذیر الناس سے شروع ہوئی تھی تو گویا آپ نے اس کو بدعت مان کر اور کہہ کر احمد رضا کا فتویٰ من شک فی کفری وعذابی فقط کفر اپنے گلے کا تک بنا لیا۔ لہذا آپ اس معنی کو بدعت مان کر خود کافر ہو گئے، کیونکہ آپ کے اعلیٰ حضرت، آپ کے امام، آپ کے مجدد تو اس کو کفر مانتے ہیں، اس عبارت کو کفریہ مانتے ہیں، اور آپ اس کو بدعت مانتے ہو، تو فیصلہ آپ کر لیں کہ کافر آپ ہوئے یا آپ کے اعلیٰ حضرت آپ کے فتوے سے کافر ہوئے۔ نیز ہمارا یہ سوال ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے معنی جو خاتم النبیین کے ہیں اس کو کس نے بدعت کہا ہے، اس کا بھی حوالہ آپ سے ہمیں مطلوب ہے۔ نیز اس سے بھی بڑھ کر ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ امت میں بدعات بریلویوں نے آج سے نہیں، یہ جو آپ جواب دے رہے ہیں یہ تو جواب آپ کا بالکل غلط ہے، کیونکہ اس میں تو آپ خود پھنسے ہوئے، یا تو آپ اس کو کفر مان لو یا بدعت مان لو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بدعات جو پھیلی امت کے اندر اس کی شروعات بھی بریلویوں نے کری تھی، اور وہ اس طرح کی بریلویوں نے مقدس شخصیات ہی کے ذریعے اس کی پیروی شروع کر دی تھی اور اس پر فتویٰ لگانا، بدعت کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہوں میں، تو میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ فیض احمد اویسی نے باقاعدہ کتاب لکھی بدعات صحابہ کے نام سے، بدعات قرآن کے نام سے کتاب لکھی، بدعات مسجد کے نام سے کتاب لکھی۔ اب اس سے بڑھ کر کون شخص ہوگا، اس سے بڑا جری کون ہو سکتا ہے کہ رضا خانی اور بریلوی حضرات مقدس شخصیات کے ذریعے سے ہی بدعات کے فتوے شروع کر دیتے ہیں، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے الزام ہم پر لگاتے ہیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معنی بدعت ہے اور آپ اس پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی تکفیری مہم اور امت میں تفرقہ کا جو بھوت آپ کو چڑھا ہوا ہے وہ آپ کو کہاں تک لے جاتا ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ میں چند حوالے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ مفتی عبد المجید خان سعیدی مولانا سعید احمد اسد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے دور اول سے لے کر آج تک کے ان صحابہ و تابعین و اتباع کرام سمیت بعد کے ان ہزاروں ائمہ و علماء اسلام کو معاذ اللہ کافر کہہ دیا، جو حضور کی نبوت کے شان اولیت کے راوی اور قائل تھے اور ہیں، بلکہ خاکم بدہن موصوف کا یہ فتویٰ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود ذات رب العالمین جل شانہ تک بھی جا پہنچا کہ انہوں نے ہی تو یہ عقیدہ مرحمت فرمایا تھا۔ دیکھیے یہ آپ کے عالم صاحب لکھ رہے ہیں، اگر یہ معنی بدعت ہے اور یہ ساری بحث وہی خاتم النبیین کے معنی پر چل رہی ہے
آپ کے علماء میں اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں نبی تھے کہ نہیں تھے، اس پر اختلاف ہے. اس پر یہ جناب یہ ساری باتیں کر رہے ہیں سید اسد احمد کے حوالے سے کہ انہوں نے ائمہ کرام اور بڑے بڑے اولیاء اعظام بلکہ خاک مدہن کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ رب العزت پر فتویٰ لگا دیا. نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ رب العزت کو بھی کافر ٹھہرا دیا. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے. تو اب دیکھیے کہ بدعت کی بنیاد کہاں سے چل رہی ہے. اب یہ جو نئے معنی انہوں نے خاتم النبیین میں یہ جو نئی بحث نکالی ہے جس میں آپ لوگ آپس میں گتھم گتا ہیں، یہ جو بدعت آپ نے نکالی ہے یہ بدعت، اور اس بدعت کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت مالک الملک اور اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی کرنا اور اس پر فتویٰ لگانا، یہ کون سا انصاف ہے اور کون سے مسلک ہے اور کون سے عاشق رسول ہونے کی علامت ہے. چلیے آپ کے لیے اور ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں. تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ لاکھوں میں جس کو چاہتا خاتم النبیین بنا کر بھیج دیتا، یعنی بطریق بدلیت لاکھوں خاتم النبیین بنانا ممکن تھا. دیکھ لیجئے یہ آپ کے حکیم الامت ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں خاتم النبیین بنانا ممکن تھا. یہ معنی کر کے اصل تو بدعت یہ کر رہے ہیں کہ لاکھوں خاتم النبیین بنانے کو ممکن مان رہے ہیں. تو اگر وہ معنی ایک تعبیر اور ایک علمی اصطلاحی تشریح کرنا گستاخی کہلاتا ہے آپ کے نزدیک، تو یہاں پر لاکھوں لوگوں کو خاتم النبیین ممکن ماننا یہ گستاخی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور یہ بدعت ہوگی کہ نہیں بدعت ہوگی. تو اصل تو بدعت تو آپ لوگ کر رہے ہیں اور یہ شروع کیا. اچھا چلیے ہم بریلوی طالب علم کا ایک پرچہ اور اس بدعت کو بھی حل کر دیتے ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس معنی کی وجہ سے تحذیر الناس کے اندر حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معنی بیان کیے ہیں اس کی وجہ سے قادیانی کو دعوی نبوت کرنے کا پروف اور دلیل مل گئی. تو اب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قادیانی کو دعوی نبوت کی دلیل کہاں سے ملی. مولانا غلام حسن قادری آپ کے عالم میں لکھتے ہیں غلط فہمی کا ازالہ، کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 8. فریق مخالف در پردہ ختم نبوت کے عقیدے کو کمزور کر کے قادیانیت کو نادانستہ طور پر تحفظ دے رہا ہے. یہ لیجئے جناب یہ مسئلہ بھی ہم نے حل کر دیا. آپ جھوٹ بول رہے تھے، قادیانی نے کوئی دلیل تحذیر الناس کو نہیں بنایا، اور اس پر کبھی جب بات ہوگی تو انشاءاللہ فیصلہ مقدمہ بھاولپور جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ تفصیلاً ہم اس کو پیش کریں گے، اور اس میں آپ کا یہ جھوٹ اور یہ فریب بھی چاک کریں گے اور اس پر بھی احقاق حق اور ابطال باطل کریں گے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن ابھی سر دست آپ یہ لیجئے کہ فریق مخالف آپ کے علماء آپ کے ہی عالم کو یہ بات لکھ رہے ہیں کہ قادیانیت کو نادانستہ طور پر تحفظ دے رہا ہے. تو تحفظ تو آپ لوگ دے رہے ہیں، قادیانی بڑھا آپ کی وجہ سے رہے ہیں. اب یہ چند بدعات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ آپ کے مسلک کی ہی ذکر کی ہیں، پھر کبھی اتفاق ہوا تو مزید انشاءاللہ بدعات سے پردہ اٹھایا جائے گا. سوال نمبر 3 میں یہ تھا دارالعلوم کے پرچے میں کہ غیب کی تعریف بتائیے، اس کے اقسام بتائیے. تو یہاں پر آپ نے تو صرف غیب کی تعریف کی لیکن اس کے اقسام یہ آپ نے ذکر نہیں کیے. آپ اس کو رجب آنے والا ہے اس کا کنڈا سمجھ کر ہضم کر گئے. لہذا 3 سوال مطلوب تھے، تینوں سوال میں آپ تو فیل ہو گئے ہیں. اب آتے ہیں چوتھے سوال کی طرف. سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5. سوال نمبر 4 میں ندائے یا رسول اللہ کی بحث تھی، اور سوال نمبر 5 میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر گفتگو تھی. لیکن آج جناب نے شاہ اسماعیل شہید کی عبارت پر کوئی گفتگو کوئی وضاحت نہیں پیش کی، اس لیے یہ سوال تو ان کے بس کی بات نہیں ہے اور اس کا حل کرنا بھی ان کے بس کی بات نہیں. البتہ ندائے یا رسول اللہ کی بحث انہوں نے پیش کی. گویا کہ انہوں نے جو سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 کا جو جواب دیا ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ایک ہی بات ہے، اس کے اندر کوئی ایسی نئی بات انہوں نے نہیں کی ہے.
اچھا، اس کے اندر بھی جو ندائے یا رسول اللہ کے اندر جو انہوں نے جواب دیا، اس کے اندر بھی سوال گندم جواب چنا ہے. سوال کچھ تھا، جواب کچھ اور ہے. سوال یہ تھا کہ بریلوی حضرات، رضا خانی حضرات جو ندا کرتے ہیں، وہ ان کا عقیدہ جو ہے اس کے مطابق کیا معاملہ اور کیا حیثیت ہے. اور یہ جناب وہ مسئلہ پیش کر رہے ہیں کہ ابن کثیر میں یہ لکھا ہے تو فلانے میں یہ لکھا ہے. تو ایک اعرابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ چیزیں پیش کر رہے. ارے بھائی، اس کا تو سوال ہی نہیں تھا. سوال جو تھا ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. سوال ہم آپ کو پڑھ کے بھی سناتے ہیں. سوال یہ تھا کہ غیر اللہ کو پکارنے کی، یعنی یا رسول اللہ اور یا غوث کہنے کی 5 صورتیں ہیں اور ان سب کے احکام علیحدہ علیحدہ ہیں. آپ 5 صورتوں اور ان کے احکام بوضاحت تحریر کریں. تو آج جناب کو 5 صورتیں تو دور کی بات ہے، میرے خیال سے 2 صورتیں بھی نہیں معلوم ہوگی، اس لیے اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور اس پر کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا. اب آئیے ہم غیر اللہ وغیرہ کی جو بات ہے، ندائے غیر اللہ کی جو بات ہے، غیر اللہ کو پکارنے کی جو بات ہے، اس کے متعلق بریلویوں کا جو اصل ہمارا جو اختلاف ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بریلوی اور رضا خانی علماء ندائے یا رسول اللہ کی آڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ اور مشائخ کو خدا جیسا بنانے اور خدا جیسی قدرت ماننے اور خدا جیسے مصیبت کو دور کرنے، خدا جیسے نفع پہنچانے کے قائل ہیں، اور اس طرح کے عقیدہ بنانے کی، عقیدہ رکھنے کی جسارت کرتے ہیں. لہذا اصل اعتراض تو یہ ہے ہمارا، اور اصل جواب اس پر دینا چاہیے تھا، لیکن اس پر کوئی جواب نہیں دیا. ہو سکتا ہے اعتراض ہو کہ یہ تو میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں. نہیں جناب، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اس کا حوالہ بھی پیش کر دے رہا ہوں. چنانچہ احمد یار نعیمی نے لکھا ہے، ایک شعر لکھا ہے کہ لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے کہ لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کر آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے. اب سوچیے آپ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے کہ وہ تو آدمی کا لباس پہنے تھے اور لوگوں نے آدمی سمجھ لیا، ورنہ حقیقت میں تو وہ اللہ ہی تھے. آگے دوسرا حوالہ فیض احمد اویسی نے لکھا ہے کہ بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بانسری ہر دم، خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کر نکلیں گے. شہر سے میٹا ہے نام محمد، کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے. اب یہ بتائیے کہ اوپر عبدہ کی بات ہے کہ یہ بندے ہیں اللہ رب العزت کے، لیکن پھر نیچے کہا ہے کہ یہ تو صرف بانسری بجتی تھی اس کی، ورنہ اصل یہ ہے کہ وہ تو عرش پر انی ان اللہ ہی ہیں. وہ آگے میں آپ کو ایک تیسرا حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ امجد علی رضوی نے لکھا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اس سے یہ فتاوی امجدیہ جلد 4 کے اندر یہ بات موجود ہے. اس سے زیادہ صاف اور وضاحت میں آپ کے سامنے کیا پیش کروں. سامعین کرام، یہ چند عقیدے نمونے کے طور پر ذکر کر دیے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا کر بریلوی علماء نے پیش کیا ہے. لہٰذا بریلوی طالب علم سے گزارش ہے کہ امت کو دھوکے میں نہ ڈالیں بلکہ اپنا عقیدہ کھل کر بیان کریں. یہ ہم نے بریلوی طالب علم کے غلط سلط اور مکر و فریب سے پر جواب پر علمی و مضبوط گرفت کی ہے. ہم نے بدزبانی فحاشی کا سہارا نہ لیا، جیسا کہ انہوں نے اپنی اس ویڈیو کے اندر کئی باتیں ایسی بولی ہیں، اور ہم نے غیر ضروری باتوں کی طرف بھی توجہ نہیں کی. جو چیزیں پرچے کے مباحث سے الگ ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کسی اور موقع پر دیکھیں گے اور ان کا جواب کسی اور موقع پر تفصیلی دیا جائے گا، جیسے کہ وہ انگریز 600 روپے دیے تھے کہ نہیں دیے تھے اور کیا تنخواہ تھی کہ نہیں تھی. ان سب پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی. معلوم ہوا کہ بریلوی طالب علم دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ وہ جس قابل ہیں اور جس حیثیت کے ہیں اس کے متعلق بس ان کو آخری بات میں یاد کر دیتا ہوں انہی کے حکیم الامت احمد یار نعیمی صاحب کے حوالے سے کہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے شعر کہا تھا کہ اہل سنت بہر قوالی و عرس، دیوبندی بہر تصنیفات و درس، خرچ سنی بر قبور و خانقاہ، خرچ نزدی بر علوم و درس گاہ. تو ٹھیک ہے بھائی، آپ قوالی اور عرس پر اور قبروں پر اور خانقاہوں پر اور نہ جانے کہاں کہاں خرچ کریے، جھوٹ پر خرچ کیجیے، مکر و فریب پر خرچ کیجیے، لیکن ہم تو الحمدللہ علمی کام کریں گے، تصنیفات کریں گے، درس و درسگاہ کا کام کریں گے. اللہ رب العزت صحیح بات کہنا اور سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.